سورہ رعد کا چوتھا رکوع اور 13ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ رعد کی آیت نمبر 27۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ کوئی پرانی باتیں ہیں، اسی بات کو یہ بار بار کہتے رہتے ہیں اور کسی صورت میں ماننے کے تیار نہیں۔ ہم نے بدعقیدہ لوگوں، قادیانیوں، جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں، ان سے جب بھی گفتگو کی تو ہم نے یہ دیکھا وہ پرانے اعتراضات کرتے ہی رہتے ہیں۔ جتنا بھی جواب دو، میں نہ مانوں، اسی کی رٹ ہے۔ ہر معاملے کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، حالانکہ اتنی نشانیاں دکھا دی گئیں۔ قل، آپ فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت کسے دیتا ہے؟ ویہدی الیہ من اناب، اور وہ ہدایت اپنی طرف اسے دیتا ہے من اناب، جو اس کی طرف رجوع لائے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کی تڑپ ہوگی آپ اسے پا لیں گے۔ جو دنیا کے لیے تڑپتا ہے وہ دنیا پا لیتا ہے، تو جو آخرت کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے تڑپ رکھے گا، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ الذین آمنوا، اعلی حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں نے اتنے وظائف کیے، اتنی ریاضتیں مجاہدات کی، لیکن مجھے کوئی روحانیت نہیں ملی، مجھے اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ کی معرفت نہیں ملی۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے یہی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ ابھی رات ہے، صبح بات کریں گے، ابھی آپ کھانا کھائیں اور آرام کریں اس مہمان خانے میں۔ ان بزرگ نے اپنے خادم کو کہا کہ اسے مچھلی کھلانا، مچھلی کھلاؤ۔ اور آپ کو بتایا، مچھلی اگر زیتون کے تیل میں پکی ہوئی ہو تو پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد پیاس بڑی شدید لگتی ہے، تو فرمایا اسے مچھلی کھلاؤ، پانی وغیرہ پلا کر، مچھلی کھلا کر، پھر انہیں سلا دینا اور باہر سے دروازہ بند کر دینا۔ ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو لگے گی پیاس، اور پھر یہ دروازہ پیٹیں گے، دروازہ مت کھولنا چاہے کتنا بھی شور مچائے۔ ٹھیک ہے، خادم نے یہی کیا، کھا پی کر وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر میں پیاس لگی، مچھلی کی تاثیر ہے، کیونکہ وہ تو پانی میں پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے پانی چاہیے۔ پیاس لگی، بے چین ہو گئے، دروازے پہ دستک دی، یہ دروازہ کھولا، وہ کھلا نہیں، دستک دی، بڑا شور مچایا، بڑے پیٹے، یہاں تک کہ وہ پیٹتے رہے، سو گئے۔ آنکھ کھلتی پھر پیٹتے، ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح حضرت نے بلایا تو کہا، حضرت پہلے تو میں شکایت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ کے خادم نے بڑا ظلم کیا، مچھلی کھلائی بڑی ٹائٹ قسم کی، اور پھر پوری رات پانی سے، پیاس سے مار دیا اس نے، اس کو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پریشان ہو گیا، اور مجھے تو لگتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے گا، اتنی پیاس لگی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا، کیسے رات گزاری؟ اس نے کہا، حضرت کیا بتاؤں میں، رات کو اگر آنکھ بھی لگتی تھی تو خواب میں پانی ہی نظر آتا تھا، یہاں تک کہ جاگتے ہوئے مجھے خواب نظر آنے لگے، جاگتے ہوئے، اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی پانی مجھے نظر آ رہا ہے، جدھر جاؤں پانی ہی پانی نظر آئے۔ ایسی میری حالت ہوئی، اور بس پوری رات پانی کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا، بس پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر۔ بزرگ نے فرمایا، جو تم نے سوال کیا تو اس کا جواب تمہیں مل گیا۔ بتاؤ،
دنیا کی ایک نعمت ہے پانی. اس ایک نعمت کو پانے کے لیے تم میں کتنی تڑپ پیدا ہو گئی کہ پانی کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں تھا. کیا کبھی اللہ کو پانے کے لیے ایسی تڑپ تم نے پیدا کی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں ہوتی. تو جب تک تڑپ نہیں ہوگی رب کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. اللہ ہمیں تڑپ عطا فرمائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ اسے ہدایت، اسے اپنی راہ دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے. من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع لائے، تڑپ کرے، وہ تڑپ لائے. جتنی تڑپ زیادہ ہوگی اتنے جلدی منزل مل جائے گی. کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع لائے؟ الذین آمنوا، وہ ہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے دلوں کا اطمینان چاہنے کے لیے نہ تو ناچ کی محفلوں میں جاتے ہیں، نہ نائٹ کلبوں میں، نہ وہ گناہوں میں، نہ موسیقی میں، نہ بدنگاہی میں، نہ فلموں میں، نہ ڈراموں میں، نہ ناول میں، نہ ڈائجسٹ میں، نہ فضولیات میں، نہ گپ شپ میں. وہ اللہ کی طرف ایسا رجوع لائے ہیں کہ انہیں چین بھی اگر لینا ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے لیتے ہیں. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، چین پاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے. لیکن یہ ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی چین پانا چاہتا ہے تو چین نہیں مل سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے. جب قرآن نے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے، تو گناہ کر کے چین کیسے ملے گا؟ تو ہم یہ چیلنج سے کہتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جتنے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بے نمازی ہیں، جتنے حرام خور ہیں، جتنے بدنگاہی کرنے والے ہیں، جتنے گناہ کرنے والے ہیں، انہیں حقیقی طور پر کبھی بھی چین مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. طوبی لہم، ان کے لیے خوشی ہے. وحسن مآب، اور ان کا اچھا انجام ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کبھی بھی آپ کو دل کا چین پانا ہو تو اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں، دل کی جگہ پر، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 مرتبہ پڑھیں. اصل تو یہ وظیفہ ہے سکون پانے کے لیے، چین پانے کے لیے، لیکن جو دل کا مریض ہے وہ بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا مرض دور ہو جائے گا. اور ایک بھائی کو یہ وظیفہ بتایا گیا تھا، بڑی تکلیف تھی. الحمدللہ انہوں نے پھر یہ پیغام دیا، بل خود آئے تھے وہ، انہوں نے کہا الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے میری تکلیفیں دور فرما دی. ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، فی امت، اس امت میں، قد خلت من قبلها امم، کہ جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی. آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ لتتلو، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، علیہم، ان پر، الذی، وہ قرآن، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفار مکہ تو رحمان ہی کا انکار کرتے ہیں.
وہ رحمان ہی کے منکر ہیں۔ کفار مکہ لفظ اللہ کو تو جانتے تھے، لیکن لفظ رحمان کا وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے رحمان کون ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اور کبھی وہ یہ کہتے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، اور کبھی آپ رحمان کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دو خدا بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہیں جگہ جگہ بتایا گیا کہ رحمان رحیم یہ سب اللہ کے مبارک نام ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، وہ رحمان کے منکر ہیں۔ قل، اے نبی آپ فرما دیں، قل کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہہ دو، اور چونکہ یہاں پر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو رسول آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے، ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کے معنی خدا، الہ کے معنی معبود، تو اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی معبود ہے۔ اللہ رب العالمین واحد ہے، یکتا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا حقیقی طور پر وہی ہے۔ حقیقی طور پر طاقتیں صرف اسی کے پاس ہیں، حقیقی علم صرف اسی کے پاس ہے۔ جسے جو ملا وہ رب کی عطا سے ملا۔ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ وہ اولیاء کا محتاج ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے فرشتوں کو مقام دیا، نبیوں کو مقام دیا، اولیاء کو مقام دیا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا، اور اللہ کے بتائے بغیر کوئی ایک ذرے کی بات بھی جان نہیں سکتا۔ حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، فرشتے، اولیاء اور انبیاء یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے کہ فرشتے بارش برساتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، جان ڈالتے ہیں، روزی تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ذریعہ ہیں۔ حقیقی طور پر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ باذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی رب کی طرف میں رجوع لاتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اس آیت کریمہ کا شان نزول پہلے سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور ہم اس قرآن کو مان لیں تو جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کر کے دکھائیے۔ ایک تو یہ کہ ایسا قرآن نازل کریں کہ جس کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگیں اور یہ سارے پہاڑ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ میں آج بھی پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، حالانکہ اب تو جدید دور میں کئی پہاڑ جو ہیں کاٹ دیے گئے، لیکن آپ اگر اس وادی کو اوپر سے دیکھیں تو پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں کھیتی باڑی اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ کھیتی باڑی شاید ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ مخصوص حصے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پہاڑ کاٹ کر پھر دوسری جگہ سے مٹی ڈالی ہے اور وہاں پہ انہوں نے باغ بنایا ہے۔ لیکن یہ ایک مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے یہ کھیتی باڑی کی سرزمین نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، ایسا قرآن نازل کریں کہ سارے پہاڑ چلنے لگیں اور یہاں سے ختم ہو جائیں اور زمین بالکل زرخیز ہو جائے، اور پھر یہ زمین جو ہے پھٹ جائے، یعنی زرخیز ہو جائے، اور اس سے جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو، اور پھر زمین سے مردے نکلیں
اور مردے نکل کر پھر ہمیں بتائیں کہ یہ جو نبی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے تو مرنے کے بعد ہمیں بڑی سزا ملی ہے، اور جو یہ نبی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ سارا پروسیجر، یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہم یقین کریں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ تو رسول اللہ سے کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے بھیجا ہے تو وہ یہ کام کر کے دکھائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات کیوں نہیں دکھائے اور ان کے یہ مطالبات کیوں پورے نہیں کیے گئے؟ تو اس کی وجہ یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں دکھا بھی دی جاتی تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ پھر رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم مطالبات کرے اور جیسا وہ مطالبات کریں اور وہ وعدہ بھی کریں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ چیز مل جائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو وہ قوم پوری کی پوری ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ ان کافروں کو مہلت دی اور انہیں اجتماعی طور پر ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی نسلوں میں ایمان والے موجود تھے۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک قرآناً ایسا قرآن آتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس سے پہاڑ چلنے لگتے، او یا قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس سے زمین پھٹ جاتی، او کلم، یا کلام کرتے، بِهِ الْمَوْتَى، اس کی وجہ سے مردے، یہ ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت اختیارات عطا فرمائے، فرشتوں کو، انبیاء کو اختیارات دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری کائنات کے بادشاہ تھے، پوری زمین کے بادشاہ تھے، ہواؤں پر حکومت، دریاؤں پر، سمندروں پر، درندوں پر، پرندوں پر، جنات پر، سب پہ حکومت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے، یہ اختیارات اللہ نے دیے، لیکن باذن اللہ ہیں یہ سارے اختیارات، اور اللہ کی چاہت کے بغیر، مشیت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جیسے یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے ہاتھ اٹھانے کا اختیار دیا، لیکن اللہ نہ چاہے تو ہم اٹھا سکتے ہیں ہاتھ؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء کو معجزات دکھانے کا اختیار دیا، لیکن وہ معجزات دکھاتے ہیں باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان معجزات کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن میں ہے، اور دونوں جگہ پر اذن کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں باذن اللہ۔ یہ تو ہماری پلک بھی جھپک نہیں سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، ہم اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے اللہ کے اذن کے بغیر۔ یہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی یا فرشتے یا اولیاء اللہ کے اذن کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نہ چاہے تب بھی حضور کر سکتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اختیار رکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، اور یہ اختیار کیا ہے؟ باذن اللہ۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے اختیار دیے بغیر کوئی کچھ
نہیں کر سکتا۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا مسلمان مایوس نہ ہوئے، نہ امید نہ ہوئے، اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ کیا مسلمان ابھی کافروں سے نا امید نہ ہوئے؟ اصل میں یہ آیت کریمہ کا شان نزول اس وقت ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں نے دل میں یہ خواہش پیدا کی، ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کافر جو کہتے ہیں کاش وہ نشانیاں ساری دکھا دی جائیں، تاکہ کافروں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے یہ نشانی مانگی تو ہمیں تو نہیں دکھائی گئی۔ تو فرمایا گیا کہ جتنی نشانیاں ضروری تھیں حق کو سمجھنے کے لیے وہ اللہ نے ساری دکھا دی۔ اب جو یہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ صرف ضد کے لیے کر رہے ہیں، یہ دکھا دی جائیں تو اور کا مطالبہ کریں گے، اور دکھا دی جائیں تو اور کا کریں گے، یہ تو صرف ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، اور جہاں تک اللہ کی چاہت ہے وہ چاہتا تو کوئی کفر کر ہی نہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اس میں نیکی کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے اور برائی کرنے کا بھی اختیار۔ جو انسان برائی کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے اور برائی کی اسے سزا دی جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی برائی کر ہی نہ سکتا، ظالم اپنا ہاتھ اٹھاتا اس کا ہاتھ ہی رک جاتا، لیکن پھر یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی۔ تو یہ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہونا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کاموں کی وجہ سے سخت مصیبتیں پہنچتی رہیں گی۔ کافروں کو دنیا میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سخت مصیبتیں پہنچتی رہیں گی۔ او یا تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے نزدیک عذاب اترتا رہے گا، یعنی دنیا کے اندر انہیں مہلت تو دی جائے گی، مگر جو یہ گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کی سزائیں انہیں دنیا میں یہ دی جائیں گی، لیکن یہ حقیقی سزا نہیں ہے۔ حقیقی سزا تو انہیں کب ملے گی؟ آخرت میں۔ یہ تو سزائیں انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی موت آنے تک، قیامت آنے تک انہیں جھنجھوڑا جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتا، تو اس نے جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا فرمائے گا۔